سورۃ بقرہ آیت نمبر 278 اور 279. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر واقعی تم مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اور اگر سود سے توبہ کر لو تو تم اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، تحریر لکھنے والے اور گواہوں سب پر لعنت کی اور فرمایا سب گناہ میں برابر ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سود لینے اور دینے والوں کے علاوہ بینکوں کا عملہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ اگر 70 حصے کیے جائیں تو اس کا کمزور حصہ بھی اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سود کا ایک درہم جو آدمی کھاتا ہے اور وہ اس کے سودی ہونے کو جانتا ہے تو وہ گناہوں میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے. سود کے متعلق ایسی سخت وعید کیوں آئی؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے کئی گناہ ایسے ہیں جو سود سے بھی زیادہ بڑے ہیں، مثلا شرک، قتل ناحق اور زنا. لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی وعید اللہ تعالیٰ نے صرف سود کے متعلق سنائی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو کسی اور گناہ کے متعلق استعمال نہیں فرمائے. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سود اسلامی تعلیمات کے بالکل مخالف میں کہہ لیں یا اپوزٹ ہے، اور اس کا حملہ بالخصوص اسلام کے معاشرتی اور معاشی نظام پر ہوتا ہے. اسلام ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بن کر رہنے کی تلقین کرتا ہے. وہ آپس میں مروت، ہمدردی، ایک دوسرے پر رحم اور احسار کا سبق سکھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی صحابہ کرام کو اخوت اور ہمدردی کا سبق دیا اور ایک دوسرے کے جانی دشمن معاشرے کی وحی الہی کے تحت اس طرح تربیت فرمائی کہ وہ بالفعل واقعہ ایک دوسرے کے بھائی اور غم خوار بن گئی. اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ایک احسان عظیم شمار کرتے ہوئے قرآن میں 2 مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اور سورۃ انفال کی آیت نمبر 63 آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محاصل تھا، جبکہ سود انسان میں ان سے بالکل متضاد صفات پیدا کرتا ہے، مثلا بخل، حرص، زیر پرستی اور دل کی سختی، اور بھائی میں نفرت، اور اسلامی تعلیمات کی عین یہ ضد ہے. دوسرا یہ کہ اسلام کے معاشی نظام کا تمام تر معاصل یہ ہے کہ دولت کی گردش ہو اور اس گردش کا بھاؤ امیر غریب کی طرف ہو. اسلام کے نظام زکوٰۃ اور صدقات کو اسی لیے فرض کیا گیا، اور قانون میراث اور حقوق باہمی میں بھی اس کی تائید کی گئی، جبکہ سعودی معاشرے میں دولت کا بھاؤ ہمیشہ غریب سے امیر کی طرف ہوتا ہے. اس لحاظ سے بھی سود اسلام کے پورے معاشی نظام کی عین ضد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا، اگر سود نہ کھائے تو بھی اس کا غبار، یا ایک حدیث میں کہ اس کا بخار اسے ضرور پہنچے گا. آج کا دور بالکل ایسا ہی دور ہے. پوری دنیا کے لوگ اور اسی طرح مسلمانوں کے رگو ریشے میں بھی سود کچھ اس طرح اثرات کر گیا ہے جس سے ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر متاثر ہو رہا ہے. آج اگر ایک مسلمان پوری نیک نیتی سے سود سے بچنا بھی چاہتا ہے تو بھی اسے کئی مقامات پر الجھنیں پیش آتی ہیں.
مثلاً آج کل اگر کوئی شخص گاڑی، اسکوٹر، کار، ویگن، بس یا ٹرک خریدے گا تو اسے لازماً اس کا بیمہ کروانا پڑے گا، اگرچہ اس قسم کی بیمہ کی رقم قلیل ہوتی ہے اور یہ وہ بیمہ نہیں ہوتا جس میں حادثات کی شکل میں بیمہ کمپنیاں نقصان ادا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ تاہم ہمارے ہاں یہ قانون ہے کہ جب تک نئی گاڑی کا بیمہ نہ کروایا جائے وہ استعمال میں نہیں لا جا سکتی، اور اس کی کلیل رقم کی قسم کا بیمہ ہر سال کروانا پڑتا ہے، اور یہ بیمہ کا کاروبار شرعاً کئی پہلوں سے ناجائز ہے۔ موجودہ دور میں سود کی مختلف شکلیں ہیں، اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے۔ اسی طرح تاجر ہمیشہ حضرات بینک سے تعلق رکھے بغیر نہ مال برآمد کر سکتے ہیں اور نہ درآمد۔ ان کے لیے آسان راہ یہی ہوتی ہے کہ وہ بینک سے LC یا اعتماد نامہ حاصل کریں۔ اس طرح تمام درآمدات اور برآمدات کردہ مال سودی کاروبار سے متاثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ تجارتی سود یا کمرشل انٹرسٹ کو جائز سمجھنے والے اور حمایت کرنے والے حضرات یہ حجت بھی پیش کرتے ہیں کہ جب تمہارے گھر کی بہت سی اشیاء سودی کاروبار کے راستے سے ہو کر تم تک پہنچتی ہے تو تم ان سے کیسے بچ سکتے ہو؟ تو اس قسم کے اعتراضات کا جواب یہی ہے کہ اس قسم کے سود کو ختم کرنا یا اس کی متبادل راہ تلاش کرنا حکومت کا کام ہے، اور اگر حکومت یہ کام نہیں کرتی تو ہر مسلمان انفرادی طور پر جہاں تک سود سے بچ سکتا ہے بچے، اور جہاں وہ مجبور ہے وہاں اس سے کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، کیونکہ شریعت کا اصول یہی ہے کہ پکڑ اس وقت تک ہے جب تک انسان کا اختیار ہے، جہاں اضطرار ہے، مجبوری ہے، وہاں پکڑ نہیں۔ بینکوں کے مختلف قسم کے ہمارے یہاں کھاتے بہت ہیں۔ اس طرح آج کے دور میں ایک اہم مسئلہ اپنی بچت یا زائد رقم کو کہیں محفوظ رکھنے کا ہے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ اس غرض کے لیے گھروں سے بینک محفوظ تر جگہ ہے، اور بینکوں میں 3 طرح کے کھاتے چلتے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ، جسے چالو کھاتا کہتے ہیں، جن میں بینک لوگوں کی رقم جمع کرتے ہیں لیکن جمع کرنے والے کو سود نہیں دیتے۔ بچت اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ کہتے ہیں جن پر بینک سود دیتا ہے لیکن تھوڑی سی شرح ہے۔ میعادی کھاتے، فکسڈ ڈپازٹ اکاؤنٹ، یعنی ایسی رقوم کے کھاتے جو طویل اور مقررہ مدت کے لیے جمع کرائی جاتی ہے، ان پر بینک سود دیتا ہے۔ اب ایک سود سے پرہیز کرنے والا شخص زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی رقم کرنٹ اکاؤنٹ میں، جسے چالو کھاتا کہتے ہیں، جمع کروائے اور سود نہ لے۔ لیکن اس میں ایک اور الجھن بھی پیش آتی ہے کہ بینک اس کرنٹ اکاؤنٹ کی رقوم کو بھی سود پر دیتا ہے اور سودی کاروبار کرتا ہے، لہٰذا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بینک کے پاس سود کی رقم کیوں چھوڑی جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو، لہٰذا بینک سے یہ رقم ضرور وصول کر لینی چاہیے مگر اس سے اپنے استعمال میں نہ لایا جائے بلکہ اسے محتاجوں اور غریبوں کو دے دیا جائے یا رفع عامہ کے کاموں میں خرچ کر دیا جائے، اور اس سے ثواب کی نیت بھی نہ رکھی جائے، کیونکہ حرام مال کا صدقہ قابل قبول نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ تبدیلیت سے احکام شریعت بدل جاتی ہیں۔ مثلا کلائنٹ کے پاس جو سود کی رقم ہے وہ اگر دوسرے کلائنٹ کو صدقہ کر دے، کلائنٹ بھی نہیں کہتے، مثلا ہم کہہ دیتے ہیں کہ ایک انسان اس کے پاس سود کی رقم ہے اور وہ دوسرے انسان کو صدقہ کر دے یا بغیر نیت ثواب کے اسے دے دے تو اس کے لیے حرام مال نہیں ہوگا، لہذا کرنٹ اکاؤنٹ کھاتے کے بجائے سودی کھاتے میں رکھنا چاہیے، اور بینک سے سود بھی ضرور وصول کرنا چاہیے جو محتاجوں یا رفع عامہ کے کاموں میں خرچ کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کبھی بینک سے قرضہ لینے کی ضرورت پڑے تو سود کی جگہ یہ رقم ادا کر دی جائے، یا گورنمنٹ جو ناجائز ٹیکس ادا کرتی ہے اس مد میں یہ رقم انہیں صرف کر دی جائے۔ یہ 2 دلیلیں دی جاتی ہیں، مگر جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ ساری مصلحتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، لہٰذا اس گندگی سے ہر صورت پرہیز لازمی ہے، اور ایسے نظریے کی طے میں یہ بات نظر آتی ہے کہ انسان چونکہ فطرتاً حریص واقع ہوا ہے، لہٰذا مال کسی راہ سے بھی آتا نظر آئے اسے چھوڑنے کو اس کا جی نہیں چاہتا۔ مزرجہ بالا 3 صورتوں میں سے پہلی صورت بظاہر بہتر نظر آتی ہے، مگر ہم ایسی مصلحت کے قائل نہیں ہیں جس کے 2 پہلو ہیں۔ پہلی یہ کہ جو شخص سود لینا شروع کر دے گا اسے گندگی سے ہمیشہ کے لیے
کبھی پاک نہیں رکھ سکے گا اپنے آپ کو، بلکہ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کی نظر میں لچک آنا شروع ہو جائے گی اور خود بھی وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ بس اس کا یہی رویہ اس کی اولاد میں منتقل ہوگا۔ اور دوسری یہ کہ ہم اپنی ذات کی حد تک سود سے بچنے کی فکر کریں تو بھی بڑی بات ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم بینک میں رقم اس لیے جمع کروائیں کہ بینک اس سے سود کمائے، بلکہ ہمارا مقصد صرف رقم کی حفاظت اور وہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو اس میں میں محسوس کرتی ہوں کہ انسان اپنے مال کو خرچ نہیں کرنا چاہتا، حریص ہے، بیواؤں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اللہ کی راہ میں نہیں لگانا چاہتا اور اس کو محفوظ کر کے اس پہ سودی رقم سے سب کر رہا ہے، تو اس کا ثواب بھی نہیں ہے اور کوئی جزا بھی نہیں ہے، تو پھر صدقہ خیرات یا لوگوں کی مدد کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ دینا شروع کریں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے صدقات کو اور گھٹاتا ہے سود کو۔ تو انشاءاللہ یہ چلیں گے، ہو سکتا ہے اس کے 2 لیکچر اور ہو یا 1 لیکچر اور ہو، تو اسے ہم یہاں روکتے ہیں اور اگلے لیکچر میں آگے سے ہم اس کی جو قسمیں ہیں، پروویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ ہے، بینک کے شریک کھاتے ہیں، بیمہ پالیسی کا مسئلہ ہے، انعامی بانڈز کا، قسطوں پہ اشیاء لینے کا، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ مختصر صورت میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔